دو ایکسکلوسیو خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے کبوتر جو ہے وہ لے کر آئے. ایک استعفیٰ جناب کل جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آیا, پاکستان تحریک انصاف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ایک اور استعفیٰ جو ہے مسلم لیگ نون اور اس میں مریم نواز بھی شامل ہے. فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے. خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ He could smell the blood. اب لاوا پک کہاں سے رہا ہے؟ اصل ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کہ مریم نواز اتنے غصے میں آئی کہ انہوں نے جو واٹس ایپ گروپ سے وہ بھی غصے میں چھوڑ دی, کیونکہ حالات بدل چکے تھے, جذبات بدل چکے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ایکسکلوسیو خبریں, دو ایکسکلوسیو خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور دونوں خبریں جو ہیں وہ ہمارے کبوتر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. بڑی محنت کر کے, میں تو پاکستان میں نہیں تھا, کبوتر ہمارے پاکستان کے اندر ہی تھے اور بڑی محنت کر رہے تھے. تو میں واپس جب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب ذرا بتاؤ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے. تو کافی چیزیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں اور محنت کرتے رہے ہیں, بچے جو ہے وہ محنت کرتے رہے ہیں پیچھے. تو ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسیپٹ نے بھی جو ہے وہ ایک خبر دی ہے جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے حوالے سے. یہ خبر کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, دو کون سی بڑی خبریں ہیں. ایک استعفیٰ جناب کل جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آیا. عمر ایوب صاحب نے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ استعفیٰ کیوں دیا گیا اس کی وجوہات سامنے نہیں آ رہی. ایک سرسری سی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب بزی بہت ہو گئے ہیں وہ, اور وہ ایک وقت میں دو کیپس نہیں پہن سکتے. وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں پی ٹی آئی کو, تو پاسبل نہیں ہے اس وجہ سے. لیکن ہم آپ کو اصل کہانی ابھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. اور دوسرا ایک اور استعفیٰ جو ہے وہ 2 دن پہلے آیا تھا, اور وہ تھا عاطف رؤوف کا. اب آپ حیران ہوں گے عاطف رؤوف کون ہے. عاطف رؤوف جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں, تھے. تو انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے وہ بھی اندر سے ساری خبریں جو ہیں ہم ابھی لے کر آئے ہیں, اور اس میں مریم نواز بھی شامل ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو دونوں استعفوں کی ساری کہانیاں جو ہیں پتہ لگ سکے. اگر میرے پاس وقت ہوا تو انٹرسیپٹ کی سٹوری بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے, لیکن فی الحال یہ ایکسکلوسیو نیوز جو ہے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. خبریں بڑی لمبی ہیں تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا. سب سے پہلے آ جائیں عمر ایوب صاحب کے اوپر. اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے کے اوپر بھی فائز تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ بنایا گیا. اچھا, عمر ایوب صاحب کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ تو آپ جانتے ہی ہیں. فوجی بیک گراؤنڈ یعنی ایوب خان صاحب جو سابق ڈکٹیٹر ہیں ان کے یہ پوتے ہیں, اور اس حوالے سے تو ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے, خاص طور پہ حکومتی اراکین کی جانب سے تنقید ہوتی تھی. اور کئی تجزیہ کار بھی ظاہری بات ہے جو یہ کہتے تھے کہ جناب دیکھیں ایک ڈکٹیٹر کا پوتا جو ہے وہ بیٹھ کے جمہوریت کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. وہ اور بات ہے کہ عمر ایوب صاحب نے, حقیقت ہے کہ بہت سی پارٹیاں بھی بدلی, مسلم لیگ نون میں بھی رہے, کاف لیگ میں بھی رہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو گئے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے مار بھی کھائی ہے, کافی مار کھائی ہے انہوں نے. مطلب میں فزیکل مار کی بات کر رہا ہوں, بڑے ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں. تو عمر ایوب صاحب نے اپنے اس استعفے میں یہ بات لکھی کہ جی میں نے 22 تاریخ کو میں نے استعفیٰ دیا تھا. 22 جون کو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دیا تھا. اب 22 جون کو کیوں استعفیٰ دیا گیا؟ سب سے بڑی بات یہ, اس سے ایک دن پہلے 21 جون کو ایک احتجاج کی کال تھی اگر آپ کو یاد ہو, اور جہاں پہ ان کے پی ٹی آئی کے جتنے لونڈے لپاڑے تھے, آپ اٹھا کے دیکھیے گا, میں بار بار یہ کہتا ہوں ان کو جا کے فیکٹ چیک کیا کریں, ان لوگوں کو جا کے. یہ فراڈیوں کا ٹولہ ہے پورا, جنہوں نے شام کو جا کے, جس دن 21 تاریخ ختم ہوئی تھی, اور شام کو جا کے انہوں نے کہا تھا جب میں غفیر آ گیا پی ٹی آئی کا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ احتجاج ایک فلاپ احتجاج تھا اور کوئی بندہ باہر نہیں نکلا. اس وقت میں نے کیا رائے دی تھی اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دیکھیے گا ذرا. جو احتجاج کی کال عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دی گئی تھی, اس کی پرفارمنس کیسی رہی, کیسی احتجاجی کال تھی, تو کوئی بڑا منظم احتجاج جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا. اٹ واز اے ہوپ لیس پرفارمنس. اور جو ماضی کے پی ٹی آئی کے احتجاج رہے ہیں, خاص طور پہ جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں اس کے بعد سے لے کر اب تک, تو بالکل ویسی صورتحال تھی. کوئی بڑا احتجاج جو ہے وہ نظر نہیں آیا. خیبر پختونخوا میں پھر بھی کچھ سائزبل قسم کا کراؤڈ جو ہے وہ نکلا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی ان کی ہے, پورا انتظامیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, تو وہاں پہ پھر بھی کچھ بہتر پرفارمنس تھی. پنجاب کے اندر تو ٹولیاں, چھوٹی چھوٹی ٹولیاں یا گروپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بس باہر نکلے, کوئی بڑا احتجاج جو ہے وہ نظر نہیں آیا. تو یہ جناب آپ نے یہ گفتگو سنی. 21 تاریخ کو یہ فلاپ احتجاج ہوتا ہے, اور 22 تاریخ کو عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں خاموشی کے ساتھ, کسی کو بتایا نہیں جاتا.
اور اب جا کے جب وہ استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو عمر ایوب صاحب اس کو پبلک کرتے ہیں کہ جناب ہاں جی میں نے استعفیٰ دیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا. جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت جو ہمارے پاس ہمارے کبوتروں کے ذریعے پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا تھا. اور میں اب آپ کو ایک اور خبر بھی دینے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف عمر ایوب نہیں بلکہ شبلی فراز بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے لگے تھے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں. لیکن اس کے بعد ان کو روک دیا گیا کہ نہیں بھائی جان, اگر یہ کام سٹارٹ ہو گیا نا کہ ادھر سے بھی استعفیٰ تو ادھر سے بھی استعفیٰ, تو ایک پورا بھوچال آ جائے گا. تو برائے مہربانی آپ ابھی استعفیٰ مت دیجیے گا, ہولڈ یور ہارسز. بہت پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے آلریڈی. اچھا, اس ساری چیز کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے جب دوران عدت نکاح کے اس کا فیصلہ آیا اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے وہ کافی اشتعال میں آ گئے. عمر ایوب صاحب اپنی گاڑی میں جب بیٹھنے لگے تھے تو وہاں پہ بھی کارکنوں نے ان کے ساتھ کافی بدتمیزی کی کہ جی آپ احتجاج کی کال کیوں نہیں دیتے. اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے, جو یہ والی سائڈ ہے جو میں اب آپ کو بتایا ہوں, جو اس وقت پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں, جہاں سے ہمیں خبر ملی کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو 21 تاریخ کی بھی احتجاج کی کال ہے یہ خان صاحب نے کروائی تھی. یہ خان صاحب نے کروائی تھی. یہ مطلب امپریشن یہ دیا جا رہا ہے جی خان صاحب تو کبھی بھی احتجاج کی کال نہیں دیں گے اور وہ نہیں. یہ خان صاحب نے اپنی رہائی کے لیے احتجاج کی کال دی تھی کہ جی احتجاج کریں بیٹھ کے. احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ نہیں بن رہی نا بھائی, اندر کہانی نہیں بن رہی, نہ فوج بات چیت کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سڑکوں پہ نکلو. اب سڑکوں پہ نکلنے کا کہ 3-4 وجوہات ہیں. دیکھیے, اور اس کی پرائم ایگزامپل پی ٹی آئی کا اپنا دھرنا ہے 2014 کا, کہ 126 دن کا جو دھرنا دیا گیا تھا, 10-15 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک فٹیگ آ جاتی ہے, تھکاوٹ آ جاتی ہے, لوگ تھک جاتے ہیں, نہیں اتنا برداشت ہوتا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2014 کا دھرنا بڑے اچھے موسم میں سٹارٹ ہوا تھا. 14 اگست کا مہینہ بڑا اچھا موسم تھا. جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر بڑے اچھے یہ مہینے تھے. لیکن جب نومبر دسمبر آ گیا اور اسلام آباد میں آپ نے وہ دھرنا دینا تھا تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو لوگ مزید نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہاں پہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب تو ٹھیک ہے اندر ہیں, لیکن ایک گرمی آ چکی ہے, لوگ تھک چکے ہیں احتجاج کر کر کے, اور اوپر سے پھر ڈنڈا, مطلب جس طرح ڈنڈا ہو پنجاب حکومت چلاتی ہے, لوگوں کو گرفتار کرنا, ڈر کا کانسیپٹ, ایک ڈر میں یہ ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے. آپ نے اس پہ مذاق اڑانا ہو تو بہت سے لوگ جو ہے میں دیکھتا ہوں اکثر نون لکھے تو چلیں ٹھیک ہے, تجزیہ کر کے مذاق اڑاتے ہیں, اور جا ڈر گیا ہی ہوئے پائیں تسی مار کھا لو گے, تانوں 4 چھتر پین تسی مار کھا لو گے. نہیں ہوتا نا, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو بھی جو ہے نا اپنی لائنیں چینج کرتے دیکھا ہے 4 ڈنڈے کھانے کے بعد. تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس بات کا, یہ ریالٹی ہے. اب اس طرح کی ریالٹی صورتحال میں نہیں ہو سکتے احتجاج. عمر ایوب صاحب کے اوپر یا یہ جو موجودہ قیادت ہے, اور ان کے اوپر یہ جو ایک نیا ریسنٹ اٹیک شروع ہوا ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے, میں بھی آتا ہوں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے, میں وہ بھی ابھی آپ کی تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے یا خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. تو ادھر سے بھی فواد چودھری صاحب نے بڑی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے کام شروع کیا ہے. ان کو پتہ لگ چکا تھا, ان کو اندر سے جسے کہتے ہیں نا ہی کوڈ اسمیل دا بلڈ, کہ بھائی اصل کہانی یہ ہے کہ اندر سے موجودہ قیادت کے اگینسٹ نا لاوا پک رہا ہے. اب لاوا پک کہاں سے رہا ہے, اصل ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں, کون یہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ شخص کون ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو کارکن, نہیں, یہ کارکن نہیں ہے. یہ جہاں سے یہ سارا کچھ پک رہا ہے نا, بیسکلی وہ کارڈ بڑا تگڑا ہے. اور وہ کارڈ کون ہے؟ وہ کارڈ ہیں جی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ. یہ بیسکلی پریشر ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے یہ وہاں سے ہو رہی ہے کہ جناب ہماری طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, اور جس طرح ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا ہم ویسا نہیں کر رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کانفرنس وغیرہ بھی ہو رہی تھی جس میں پی ٹی آئی کے سارے رہنما موجود تھے. اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہے وہ سیدھی ہو گئی تھی کہ بھئی آپ لوگوں نے کب احتجاج کرنا ہے. خان نے نہیں دینی احتجاج کی کال. وہ اور بات ہے کہ 21 تاریخ کی جو احتجاج کی کال تھی وہ بھی خان صاحب نے کہی تھی, لیکن نہیں لوگ نکلے کیونکہ نکالنے والا کوئی ہے نہیں ہے سچ. اچھا, اب اس ساری چیز کے دوران میں نے پھر پتہ کرایا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اب پھر کیا ہوگا. یہ جو ساری جو موجودہ لیڈرشپ ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمر ایوب صاحب کی ریپلیسمنٹ کون ہے. سب سے پہلی بات تو یہ نا, یہ تو بتائیں کہ کون ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی اب جو نام زیر غور ہے وہ کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ پنجاب والی سائڈ سے آئے گا, کیونکہ پنجاب میں پرفارمنس نہیں آ رہی. پنجاب سے کوئی بڑا نام جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا.
بھائی کرنا تو یہ چاہیے کہ پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر جو آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے بچر صاحب, انہوں نے فارغ کراؤ, کیونکہ اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے, وہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کر پا رہے, تو اصل سب سے بڑا عہدہ تو پنجاب میں پھر ان کے پاس ہے. میاں اسلم اقبال انڈر گراؤنڈ ہوئے میں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد اندر آلریڈی پابند سلاسل ہیں, تو کرنا کس نے ہے سب کچھ. تو سیکرٹری جنرل اگلا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب سے آئے گا, تاکہ پنجاب کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جائے. گوہر علی خان صاحب آلریڈی کے پی سے وہاں پہ موجود ہیں, ان کا تعلق بھی جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کا بھی جو ہے وہ اسی سائڈ سے ہوتا ہے. تو سینٹرل پنجاب یا ساؤتھ پنجاب والی سائڈ سے جو ہے اب کسی کو سیکرٹری جنرل جو ہے وہ بنایا جائے گا. اب پنجاب میں ظاہری بات ہے جو بڑا نام ہے وہ فواد چودھری صاحب کا ہو سکتا ہے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے ڈاٹس کس طرح مل رہے ہیں. تو جگہ کھل رہی ہے, سلاٹ کھل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. لیکن پھر مجھے ایک اور بات بھی یہ بتائی گئی کہ آپ یہ مت سمجھے گا کہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے لیے تیار ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب, ایسا نہیں ہے. اگر زیادہ سے زیادہ ہوا بھی تو فواد چودھری صاحب کا اصل جو ٹسل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے رؤوف حسن صاحب کی سیٹ کے لیے, یعنی سیکرٹری اطلاعات کے لیے, کیونکہ یہی عہدہ فواد چودھری صاحب کے پاس پہلے تھا. اسی لیے دونوں سائڈوں سے فواد چودھری کی جانب سے رؤوف حسن اور رؤوف حسن صاحب کی جانب سے فواد چودھری کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی عہدے کے اوپر, یا ایک بیٹھا ہوا ہے اور ایک رہ چکا ہے. اچھا, اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ شبلی فراز کے اوپر بھی حملے کیے ہوئے ہیں, اور وہ شبلی فراز کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا ہے, بلکہ یہ اسکرین کے اوپر ہی ہے. زبیر علی خان نے کہا کہ جناب وہ کون تھا جس نے جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر احتجاج نہیں کیا, انہوں نے نام نہیں لیا تھا. تو فواد چودھری صاحب نے شبلی فراز کا ڈائریکٹ نام لے دیا کہ شبلی فراز نے لوگوں کو جو ہے وہ احتجاج کرنے سے منع کیا تھا. تو میں نے کہا کہ کیا فواد چودھری صاحب کی پھر واپسی ہونے لگی ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ پوری پی ٹی آئی قیادت کے اگینسٹ, جو موجودہ قیادت ہے ان کے اگینسٹ وہ بیان دے چکے ہیں, جس میں شبلی فراز بھی ہے, جس میں کیا کہتے ہیں عمر ایوب بھی شامل ہیں, بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں, شیر افضل مروت بھی شامل ہیں, سب کے اگینسٹ یہ بیان دے چکے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کو ان کے ساتھ لا کے بٹھایا کس طرح جائے ایک میٹنگ کے اندر, کیونکہ فواد چودھری صاحب تو بتا چکے ہیں, خود کہہ چکے ہیں سارے نیلے ہیں, وہ تو کہہ چکے ہیں. اب نیلوں کے ساتھ فواد چودھری صاحب کو کس طرح بٹھایا جائے, اور وہ باقی سارے کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نیلے ہیں, وہ بھی تو ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں نا. تو پھر بٹھایا کس طرح جائے. اس لیے خان صاحب جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہے کہ کس طرح اس میٹر کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے. فواد چودھری صاحب کو خان صاحب پسند کرتے ہیں, یہ بھی مجھے خبر ملی کہ وہ پسند کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری نے جس طرح بطور سیکرٹری اطلاعات ایک کام کیا ہے وہ بڑا تگڑا کام کیا ہے, اور ہمیشہ اچھا بیانیہ بنایا ہے, پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل بیانیہ بنایا ہے. لیکن اب جو انہوں نے پوزیشن لے لی ہے اس پوزیشن کے ساتھ چلنا جو ہے بہت مشکل ہے. لیکن پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے اندر جو ہے وہ یہ بات یہاں تک آ چکی ہوئی ہے. چلے میں اس طرح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بات یہاں تک آ چکی ہے. تجیب لے آؤ, پھر جنہیں کرنا ہے وہ کر کے دکھا دے. اگر ایسی بات ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ قیادت نہیں کچھ کر سکتی, تو پھر لے آئیے دوسری قیادت اور کروا لیں ان سے, دیکھ لیتے ہیں کتنے کو باہر نکلتے ہیں. پرویز, مجھے کہا گیا یہ ایک سورس نے مجھے کہا کہ دیکھ لیں پرویز الہی صاحب کو, ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے نا آرام سے, آ گئے باہر آ گئے, سب کچھ ہو گیا, ساری میل ملاقاتیں وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں اب ہاتھ نہیں مار رہے ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موسم اچھا نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سڑک پہ نکلے تو پرابلم ہو سکتی ہے, نہیں آ رہے باہر. تو موجودہ قیادت کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو اتنا شوق ہے, بلکہ اور کچھ نہیں تو عمران خان صاحب کی بہنیں ہی یہ کام کر لیں. مطلب ساری باتیں چھوڑیں نا, اس سے بہتر کیا ہوگا, آپ علیمہ خان صاحبہ کو سیکرٹری جنرل بناتے ہیں, پنجاب سے تعلق, خاتون, عمران خان صاحب کی بہن, اور دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کال کے اوپر کتنا کو بندہ باہر نکلتا ہے یا کتنی خواتین باہر آ جاتی ہیں. کر لیں, یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو یہ اصل کہانی ہے پی ٹی آئی کی جو میرے پاس پہنچی ہے. اب آ جائیں استعفے نمبر 2 کی طرف. وہ کس کا ہے جناب, وہ ہے جو عاطف رؤوف صاحب. یہ عاطف رؤوف صاحب جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ تھے, اور اب سے نہیں تھے, کئی سالوں سے تھے. اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انتہائی نکمی ٹیم جو ہے اسے تصور کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک دم جو ہے استعفیٰ دے دیا, اور استعفیٰ دے کے انہوں نے کہا کہ جناب بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا ٹائم گزرا, لیکن اب میں جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. اب حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بھائی ایسے موقع کے اوپر کہ جب آپ کی حکومت آئی ہوئی ہے, تو ایسے موقع کے اوپر سوشل میڈیا کی ٹیم کا بندہ جو ہے وہ استعفیٰ آخر کیوں دے رہا ہے, ایسا کیا ہوگا. تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ جس طرح یہ ابھی 21 جون کا احتجاج تھا نا, یہاں پہ بھی 21 تاریخ بڑی میٹر کرتی
یہ دونوں میں سملیرٹی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 21 جون کا احتجاج تھا, وہاں پہ 21 اکتوبر کی میاں صاحب کی واپسی تھی, اور پھڈا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے. پھڈا کیا سٹارٹ ہوتا ہے؟ پھڈا یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جناب 21 اکتوبر کو میاں صاحب کی واپسی کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ڈگ ڈگا ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ذرا ڈھول نکارے تو ٹرینڈنگ تو یہ سارا کچھ جو ہے بڑا تگڑے طریقے سے کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک عدد کمپنی کو جو ہے وہ ہائر کرنے کا فیصلہ ہوا کہ جناب ایک کمپنی جو ہے اس کو ہم ہائر کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا ٹرینڈنگ چلائے گی, یہ سارا کچھ کرے گی اور سب کچھ کرے گی. عاطف رؤوف صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ نہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ پیسہ وہاں پہ لگانے کی, میں یہ کر کے دکھا دوں گا, میری ٹیم ہے, میری ٹیم جو ہے وہ کر لے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا. بعد میں جب میاں صاحب کی واپسی ہوئی تو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کوئی نظر ہی نہیں آئے. پی ٹی آئی نے نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کو رگڑ کے رکھ دیا 21 اکتوبر کو میاں صاحب کی واپسی والے دن. ایک غور سے سٹوری سنیے گا, اس نے بھی آگے بڑا انٹرسٹنگ چلنا ہے, یہ پوری جو ہے نا ایک سوپ آپرا ہے, آگے تک سنیے گا. اچھا جی, وہ اس کے اوپر بڑی لان تان ہوئی کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, یہ تو پرفارمنس کوئی نظر نہیں آئی, اور اس طرح تو کہانی نہیں بنتی, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. عاطف رؤوف صاحب کا جو کہنا تھا اس وقت, ان کی یہ رائے تھی کہ جی نہیں, ہماری ٹیمیں جو ہے, ہمارے والنٹیئرز ہیں, اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے, کسی کمپنی کو جو ہے وہ پیسہ دیا جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ سارا کچھ ہم خود ہی کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد بہرحال وہ پرفارمنس جو ہے بڑی خراب پرفارمنس ہوتی ہے, اور ہارڈلی مطلب کوئی امپیکٹ آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بعد میں اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب 8 فروری کے الیکشن آ رہے ہیں اور ہمیں سوشل میڈیا کیمپین جو ہے اس کو تگڑا کرنا ہے, اور اس طرح کہانی نہیں چلے گی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عدد میٹنگ کال ہوتی ہے لاہور میں, اور اس کے اندر انوشا رحمان صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی ایک بڑی اہم رہنما ہیں, وہ عاطف رؤوف, یہ لوگ بیٹھ کے ایک میٹنگ کال کرتے ہیں اور بڑے میاں صاحب کو بلاتے ہیں اس کے اندر. اب اس میٹنگ کے اندر مریم نواز کو بھی بلایا جاتا ہے, جبکہ عام طور پہ ٹریڈیشنلی سوشل میڈیا کو سارا کچھ جو ہے مریم نواز خود دیکھا کرتی تھی. اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے سوشل میڈیا کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. عاطف رؤوف صاحب اس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک پریزنٹیشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم 8 فروری کے الیکشنز کے لیے جو ہے نا سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بیانیہ بنائیں گے. اس کے اوپر مریم نواز بڑا حیران ہوتی ہے وہاں پہ. وہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے ڈسکس کیے بغیر یہ کیا سارا بیٹھ کے پلان بنا لیا آپ نے, یہ کس طرح کر لیا آپ نے سب کچھ. مریم نواز یہ فیل کرتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ اس پورے سفیر میں سے نکال کے یہ جو گروپ ہے, یعنی کہ انوشا رحمان اور عاطف رؤوف, یہ ڈائریکٹ ہو گئے میاں صاحب کے ساتھ. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ روٹ جو بنا, یہ بنا بیسکلی اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے. یہ روٹ جو میاں صاحب تک پہنچا یہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے, بیچ میں سے مریم نواز جو ہے ان کو مائنس کر دیا گیا. بعد میں کہنے والے یہ کبوتر بتاتے ہیں کہ مریم نواز اتنے غصے میں آئیں کہ انہوں نے مختلف ڈیجیٹل ٹیمز کے جو واٹس ایپ گروپس تھے وہ بھی غصے میں چھوڑ دیے کہ اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو پھر آپ خود ہی کریں. بہرحال اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی ایک کمپنی کو ہائر کیا جائے گا اور وہ کمپنی مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا کی کیمپین کو جو ہے وہ چلائے گی. بہرحال 8 فروری ہوتا ہے, اور 8 فروری کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پریزنس کو اتنی زیادہ بڑی نظر نہیں آتی. لیکن پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر گورنمنٹ آتی ہے, مریم نواز سی ایم بنتی ہیں, اور مریم نواز وہ پرانی وہ جو میٹنگ کا جو غصہ تھا وہ کیری کرتی ہیں ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد جب حکومت میں آتی ہیں تو پھر فیصلہ کرتی ہیں کہ اب میں اپنی ڈیجیٹل ٹیم خود بناؤں گی. اور یہ والی ڈیجیٹل ٹیم جو آتی ہے, جو بنتی ہے, یہ بڑا تگڑا کام سٹارٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب سے وہ سی ایم بنی ہے تو اس کے بعد, اور وہ ان کا تو تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے, پی ٹی آئی والے ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے, ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ. وہ آپ مذاق اڑائیں, وہ کچھ بھی کہیں, اوبیسلی ایک پولیٹیکل اختلاف ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنا سوشل میڈیا جو ہے وہ مزید تگڑا کر لیا. عاطف رؤوف اس دوران جو ہے وہ بالکل بے اثر ہونا شروع ہو گئے اور ان کو سائڈ لائن کرنا شروع کر دیا گیا, کیونکہ حالات بدل چکے تھے, جذبات بدل چکے تھے. اچھا, اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک اور بھی آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو عاطف رؤوف ہیں جو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ تھے, ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ کامیابی نہیں ملی. اور اس کے بعد اسی حلقے سے جو ایک آزاد امیدوار تھا وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا. اب جب وہ
نون لیگ میں شامل ہو گیا تو ویسے ہی آپ کی پھر اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کسی نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی, مجھے اب یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہارے ہوئے شخص کی سیاست کوئی نہیں ہوتی. ہارا ہوا جو شخص ہوتا ہے نا, جو الیکشن میں ہار جاتا ہے, اس کی پھر کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی, وہ پھر دیواروں کو ٹکرے مارتا ہے. اب میاں جاوید لطیف کو آپ دیکھ لیں نا, میاں جاوید ہائے الیکشن چوری ہو گیا, ہائے الیکشن چوری ہو گیا, الیکشن دوبارہ کراؤ, کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ان کو, وہ فارغ ہو چکے ہیں, وہ بالکل مطلب ان کی اب کوئی سے نہیں ہے, نہ پارٹی کے اندر سے ہے. وہ نون لیگ کی مخالفت کے اندر ایک دو اینکر جو ہیں ان کو بلا لیتے ہیں کہ اچھا جی یہ کوئی ایسی ویسی بات کر دیں گے, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کو پارٹی کے فیصلوں میں کوئی اہمیت ہے, نہ ان کو ایز سچ کوئی بڑے فیصلہ سازی کا ان کو کوئی حصہ بنایا جاتا ہے. ہار چکے ہیں الیکشن, وہ ہار چکے ہیں, اب وہ جو مرضی کہتے رہیں. بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. تو یہ چکر ہے عاطف رؤوف صاحب کا, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اب عاطف رؤوف صاحب کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک نئے صاحب جو ہے ان کو پارٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. یہ جو نئے صاحب ہیں ان کا نام ہے جناب صفدر لغاری صاحب. اب یہ صفدر لغاری صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب بھی مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور میں نے جب پوچھا, میں نے کہا جی ان کو کتنا کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے بارے میں, یا یہ کتنا کو کام کر لیں گے, تو انہوں نے کہا جی 2-3, میرے کبوتر نے کہا جی 2-3 ان کی وجوہات ہیں. ایک تو پیسہ شیسا کافی ہے ان کے پاس, پیسہ لگا لیں گے. عاطف رؤوف بیچارے کے پاس جو ہے وہ اتنے پیسے پوسے کوئی نہیں تھے, تو یہ ذرا پیسہ پوسا بھی لگا لیں گے. دوسرا, ان کو سوشل میڈیا کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا عاطف رؤوف کو پتا تھا, نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. تو باپ مجھے نہیں پتا یہ تعریف کی گئی ہے برائی کی گئی ہے, میں نہیں جانتا. اور تیسری بات یہ کہ یہ بھی جب ہماری پوری پارٹی کے اندر جو ہے وہ ججی پشتی خاندانی کام چلتا ہے, تو ساری سوشل میڈیا بھی جڑی ہے وہ کوئی خاندانی کام کیوں نہ ہو. زیادہ تر پارٹی کے اندر تو لوگ اسی طرح فٹ کیے گئے نا, کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا, کسی کا بھانجا, کسی کی بھانجی, کسی کا امی ابو بہن بھائی نانا تایا چاچا, اسی طرح مختلف عہدے جو ہیں آپس میں بانٹے گئے. تو یہاں پہ بھی صحیح, یہاں پہ بھی کر لو. تو پہلے کتنے کو رزلٹ آ رہے ہیں اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کتنا کو رزلٹ آتا ہے. تو یہ اصل کہانی ہے. دونوں جگہوں پہ عمر ایوب صاحب کا 21 جون کا ایک فلاپ جلسہ وہ احتجاج, اور یہاں پہ 21 اکتوبر پچھلے سال میاں صاحب کی واپسی. دونوں کی استعفوں کے جو کھرے ہیں وہ یہاں سے بیسکلی سٹارٹ ہوتے ہیں. انٹرسیپٹ کی سٹوری رہے گی, ٹائم بہت ہو گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.